रिश्ता बराए ज़रूरत। नूर के पुरजोश अंदाज में चलाने पर वानिया ने फौरन से कलम संभाल लिया था। 2 दिन पहले ही उनका हाइकिंग पर जाने का प्लान उस हवेली के सबसे बड़े जल्लाद मोहतरम सिकंदर खान की वजह से कैंसिल हुआ था और वो उसे बदला लेने का मंसूबा बना रही थी। इस बात से मुकम्मल तौर पर अनजान के जिस कदर आसानी से वो पकड़ी जाएंगी, उतनी आसानी से सिकंदर खान के चंगुल में भी फंस जाएंगी। लिख दिया है, अब आगे बताओ क्या लिखूं? नाम लिखूं सिकंदर खान का, उसकी थोड़ी सी तारीफें भी कर लेते हैं। नूर के कहने पर वानिया उसकी तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे में लाने लगी। रुको, मुझे उनकी कोई प्यारी सी तस्वीर ढूंढने दो। ये कहकर नूर अपनी गैलरी में ऊपर नीचे करने लगी, मगर उसके पास हिटलर की एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। रुको, मैं वहीद से उसे पता करके आती हूँ। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकली। इससे पहले कि वो वहीद के कमरे में दाखिल होती, अंदर से आने वाली शख्सियत के साथ वो बुरी तरह से टकरा गई। आंखें हैं या बटन, देख कर नहीं चल सकते क्या? ये सवाल अगर मैं आपसे पूछ सकता हूँ मोहतरमा, ठंडे लहजे में जवाब मौसूल हुआ था। निगाहें उठाकर देखा तो वही हिटलर खड़ा था, जिसका बैंड बजाने की वो दोनों तैयारियां कर रही थी। ओह, आप यहाँ कैसे? सिकंदर भाई। उसके मुंह से अपने लिए भाई का लफ्ज सुनकर सिकंदर को बड़ी मुश्किल से अपने अंदर उठने वाले लावे पर उसने काबू पाया था। अब क्या मुझे तुम्हें हर बार ये बात याद करवानी पड़ेगी कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ? ये सुनकर उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए। वो वो दादी जान ने कहा था कि जो बचपन का निकाह होता है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती। तुम एक बार मेरे पास तो हो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसकी कितनी वैल्यू होती है। ये कहकर उसको साइड पर हटाता वो वहां से चला गया था। बदतमीज हिटलर, लड़कियों से बात करने की भी तमीज नहीं है इसे। अपने बाल हवा में झटकती हुई वो वहीद के कमरे में दाखिल हुई। मुझे उसी लड़की की एक तस्वीर चाहिए। शौहर वो तुम्हारा है और तस्वीर तुम मुझसे मांग रही हो। वो आंखें छोटी छोटी करके इसको घूरते हुए बोला, मुझे बताओ कि तुम मुझे तस्वीर दे रहे हो या तुम्हारी 5 गर्लफ्रेंड के बारे में दादा जान को जाकर बताओ। यार, एक तो तुम ना छोटी छोटी बातों पर सीरियस हो जाती हो। मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। वो फौरन से लाइन पर वापस आ गया था। उसके इस अंदाज पर वो खुलकर मुस्कुराती थी। हिटलर की तस्वीरें लेने के बाद वो एक बार फिर से वानिया के पास पहुंच गए। ये सब कुछ उन्होंने अखबार में इश्तेहार लगवाने के लिए भिजवाना था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। वैसे मैंने पहली बीवी देखी है जो अपने ही शौहर के रिश्ते की इश्तेहार लगा रही है। वो मेरा शौहर नहीं, मेरे बचपन के निकाह को मैं नहीं मानती। फिक्र मत करो, एक ही महीने के अंदर अंदर दादी जान तुम्हारा उसके साथ निकाह दोबारा से करवा देंगी। मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा नहीं करूंगी, वो चिल्लाते हुए बोली। वानिया चुप हो गई थी। उसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अगले एक हफ्ते तक हिटलर हवेली में ही रहेगा। तुमने तो कहा था कि वो अमेरिका जा रहा है। मुझे तो यही पता लगा था। नूर के कहने पर वानिया ने कंधे उचकाते लापरवाही से कहा, अगर इसको पता चल गया कि हमने ये हरकत की है तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? वो हमारी पॉकेट मनी बंद कर देगा। उसका कोई ना कोई हल तलाश कर ही लेंगे। वो नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए बोली, मुझे तो उसने जान से ही मार देना है। अगर उसने मेरा कचूम्बर बना दिया तो प्लीज मुझे बचा लेना। वो पागलों की तरह वानिया का हाथ पकड़कर जोर जोर से झटकने लगी। चुप करो यार, अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रही हो। कितनी बार समझाया मैं उन्हें, उन्हीं के डर के आगे जीत है ना। इस बार डर के आगे जीत नहीं बल्कि सिकंदर खान खड़ा है और डर के पीछे खाई है। बीच में हम दोनों हैं। नूर कोफत से सर झटकते हुए बोली, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे एतमाद में लेने का फैसला करो। वहीद की नहुसत में डूबी हुई आवाज सुनकर उन दोनों ने ही नफरत से उसके चेहरे को घूरा था। तुम तुम यहाँ से चले जाओ। तुम पे भरोसा करने से अच्छा है मैं खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार लूं। वानी ने गुस्से कहा, ठीक है, फिर मैं जाकर उनको बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने उनके रिश्ते के लिए इश्तेहार अखबार में दिया था। नूर ने आगे बढ़कर उसके लबों पर हाथ रखा। पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों ही साफ मुकर गई। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये कहकर वहीद ने रिकॉर्डिंग चला दी जिसमें वानिया उसे उसी बारे में बात कर रही थी। वो दोनों कल लॉन में खड़ी थी। आजकल उनका पसंदीदा मौजू यही तो था। इससे पहले कि वहीद उनकी कोई और उनको धमकी देता, वानिया से गुस्से से घूरते बोली, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी नहीं बनने वाली बेस्ट फ्रेंड का नंबर। वो बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए बोला, तुमसे बड़ा ठड़की इंसान ना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। हाजी दादा जान से बात करती हूँ कि तुम्हारी खाला की बेटी से तुम्हारा निकाह कर दे, तभी तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आएगा। सिकंदर भाई, उसने अभी नाम लिया ही था कि वानी ने एक जोरदार लात उसके पेट पे मारी।
3 दिन पहले ही वो ब्लैक बेल्ट लेकर फारिग हुई थी। वहीद अपने पेट पर हाथ रख के मेंढक की आवाज निकालता जमीन पर गिर गया। नूर बेचैनी से उसकी तरफ पड़ी। दोबारा अगर मुझे धमकी दी तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। तो तुम लोगों को मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा सकता। अरे तुम लोगों के पास एक ऑप्शन था। रुको रुको, मैं तुम्हें उस लड़की का नंबर दूंगी। तुम प्लीज उनको कुछ ना बताना, सिर्फ सिर्फ लड़की का नंबर नहीं बल्कि 5,000 भी, क्योंकि अब तुम लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया है। वानिया उसको मारने के लिए फिर से आगे बढ़ रही थी। नूर ने उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। एक तो तुम काम को ना मजीद खराब कर रही हो। वो लोग इसी पर बहस कर रहे थे कि उनके कानों में सिकंदर खान की चंगाड़ती हुई आवाज पड़ी, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत हुई और सुबह उठकर वो पहला काम यही करता था। वो सब भागते हुए नीचे गए। तुम लोगों में से किसने ये हरकत की है? किसने मेरा इश्तेहार अखबार में दिया? नूर ही हो सकती है। पीछे से आवाज आई थी। अब क्या मैं अपने शौहर का इश्तेहार अखबार में दूंगी? क्या मैं ये करती हूँ अच्छी लगेगी क्या? उसके चेहरे पर सदा की मासूमियत फैली हुई थी। वो उल्लू की तरह आंखें गोल गोल घुमा रही थी। उस वक्त तो सिकंदर खान को बहुत जहर लग रही थी। वो मजबूत कदम उठाता उसके पास आया और उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। हवेली के बड़े लाउंज में जमा हो गए थे। दादी जान, देखिए किसने ये घटिया हरकत की है। मुझे बताओ तो सही ये क्या है? दादी जान ने अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए कहा। वहीद ने वो अखबार खींच लिया और ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। हमारा बेटा 6 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा। इससे पहले क्यों मजीद कुछ बोलता? सिकंदर ने उसके हाथ से अखबार छीन लिया। निदा के लिए अपनी हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। हंसते हंसते जमीन पर गिर गई। सिकंदर ने उसकी तरफ नागवारी से देखा था। तुम लोगों में से जो कोई भी मुझे बताएगा कि किसकी हरकत है, मैं उसे मालदीव्स का टिकट भी दूंगा। ये कहकर उसने 2 टिकट निकाले जो उसे किसी ने तोहफे में दिए थे। वैसे तो वो वहां पर अपनी पसंदीदा औरत के साथ जाने का इरादा रखता था, लेकिन अपनी पसंदीदा औरत की इस हरकत के बाद वो बहुत ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। वही जो कि हद से ज्यादा लालची था, फौरन से आगे बढ़ा। मैं मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। सीने पर हाथ रखते उसने पुरजोश अंदाज में कहा, और उसके साथ ही उसने वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। नूर और वानिया को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाकर अपना चेहरा छुपाए। इस कदर शर्मिंदगी उन्होंने आज से पहले कभी भी महसूस ही नहीं की थी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये हरकत ना करो वानिया। अब उसके कानों में गुस्ती उसको कोस रही थी। तुमसे मशवरा लिया था मैंने। वो दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। दादी जान, अब आपने देख लिया ना। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। उन्होंने सब कुछ अपने पोते के हाथ में दे दिया। चलो चलो मेरे साथ। उसने नूर को अपने साथ चलने का इशारा किया। वानिया जो कि शुक्र का कलमा पढ़ने में मसरूफ हो गई थी, अपने नाम के पुकार पर पाँव खींचती हुई उनके पीछे ही हवेली से बाहर निकल गई। वो उनको अपने पुराने फार्म हाउस लेकर गया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। हर जगह पर मिट्टी और धूल मौजूद थी और दोनों एक दूसरे की तरफ सहमी हुई नजरों से देखने लगी। इतना तो उन्हें अंदाजा हो गया था कि इन दोनों के साथ क्या होने वाला है, मगर फिर भी दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद बची थी। जारो उठा और काम शुरू कर दो। वो भाई, मुझे डस्ट एलर्जी है। वानिया ने अपनी नाक पर हाथ रखते हुए कहा। बदले में उसने एक मास्क वानिया की तरफ बढ़ा दिया। ये पहनो और काम शुरू करो। मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं है। नूर रोते हुए शक्ल लिए सिकंदर के चेहरे को देख रही थी, जबकि वो गुस्से से उसे घूरे जा रहा था। तुमसे तो मैं रात को हिसाब किताब बराबर करता। तुम्हें आजादी देकर तो देख लिया मैंने, कोई फायदा नहीं हुआ। उसने अपनी गर्दन झुका ली। उसकी सांसें फूल रही थी। जब भी सिकंदर कोई मायने खैज बात करता था तो उसकी हालत यहीं पर गायर होने लगती थी। 5 घंटों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लाउंज की सफाई की थी। इसके अलावा वहां पर और भी बहुत से कमरे मौजूद थे। सारी रात वो कमरों की सफाइयां करती रही थी। सुबह जब वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुई तो उनकी हालत देखकर वहीद उनका मजाक बनाने लगा। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो वहीद को उठाकर किसी ऐसी जगह पर फेंक दे जहां उसकी वापसी नामुमकिन हो जाए। तुम देखो बच्चों, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वानिया ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते उसे धमकी देते हुए कहा। ओ हेलो, मेरे पास ना और भी बहुत से सबूत मौजूद हैं। मेरे पास वो तस्वीरें भी मौजूद हैं। क्या तुम सिकंदर साहब की शर्ट पर इंक फेंक रही थी? अगर मैंने वो तस्वीरें उनको दिखा दी ना, तो तुम्हें उनके चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। वो दोनों बेबसी से उसको घूरते हुए वहां से चले गए। यार, मैं सोच रही हूँ सिकंदर साहब से तलाक ले लूं। तुम इस बारे में क्या कहती हो? वानिया जो कि कपड़े इस्त्री करने में मसरूफ थी, उसकी बात सुनकर बुरी तरह से चौंकी।
चुप कर जा पागल औरत। अगर हवेली के किसी शख्स ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा। लो जी, इसमें टांगे तोड़ने वाली कौन सी बात है? उन्होंने मेरा उनसे मेरा उस वक्त निकाह किया था जब मुझे पता भी नहीं था। अब मुझे जब इस निकाह के बारे में इल्म हुआ है और मैं इस निकाह के लिए राजी नहीं हूँ, तो मैं पूरा पूरा हक रखती हूँ ना। मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। सिकंदर की आवाज सुनकर उसके बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही दब गए। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो गए। वानिया ने मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए कहा, और उसकी बुड़बुड़ाहट भी सिकंदर अच्छे तरीके से सुन चुका था, मगर वो जानता था कि उसे इससे किस तरीके से बदला लेना था। पहले तुम उस लड़की के हर कांटे पर काटने थे, जो कि कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ने लगे थे। वो सिर झुकाकर छोटे छोटे कदम उठाती सिकंदर के कमरे के अंदर दाखिल हुई। अगले लम्हे उसके बाजू से पकड़कर उसे एक झटके से अपनी जानिब खींच गया। इससे पहले कि वो चिल्लाती, सिकंदर ने उसके लबों पर जोर से हाथ रख दिया था। उसकी आवाज उसके अंदर ही दब गई थी। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे आजादी हासिल करने का? उसके कानों में झुकता और आते हुए बोला। वो नफी में सर हिलाना चाहती थी, मगर उसका सर एक जगह पर स्टिल हो गया था। उसने बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुंह से बरामद ही ना हो सके। अब वो सिकंदर की उंगलियों को अपने पेट पर चलता हुआ महसूस कर रही थी। वो बिन पानी मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़पने लगी, जबकि सिकंदर उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहा था। काफी देर उसको बेचैन करने के बाद सिकंदर ने उसे एक झटके से आजाद किया तो जमीन पर गिर गई। वो शिकायती अंदाज में आंखों में आंसू लिए उसके चेहरे को घूरते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं और तुम बहुत बुरी हो, बेवकूफ भी। वो उसके अंदाज में ही जवाब देता उसको मजीद गुस्सा दिला गया था। मैं अभी दादी को जाकर बताती हूँ कि मेरे साथ हाँ हाँ, जाओ जाकर बताओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ रोमांस कर रहा था। बल्कि ऐसा करो कि मस्जिद में जाकर ऐलान कर दो, सबको चीख चीख कर ये बात बताओ। वो चिढ़ते हुए गुस्से से बोला, जबकि उसकी बातों के मफहूम को समझते हुए मजीद शर्मिंदा हो गए। देखो लड़की, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, बाज आ जाओ। अगर तुमने इस तरह की कोई भी शरारत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसके सर पर जोर से हाथ मारता गुस्से से बोला, आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। वो मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाई थी, क्योंकि उसके सामने कहने की हिम्मत ही नहीं रखती थी। दूसरी तरफ उसके चेहरे के तासुरात देखकर पता लग चुका था कि उसके बारे में क्या सोच रही है। अगर तुम्हारा यहीं पर रुकने का इरादा है तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये कहकर उसकी तरफ बढ़ा तो भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने कमरे में काफी देर तक नहीं गई थी। खुद को कंपोज करने की कोशिश कर रही थी। जानती थी कि अगर वानिया ने उसकी हालत देखी तो उसको रोस्ट करेगी। सिकंदर साहब ने फिर एक मीटिंग के सिलसिले में जाना था। उन तीनों बिजनेस के हवाले से उसकी मसरूफियात चल रही थी। हवेली में भी वानिया और जुनेद की शादी की तैयारियां हो रही। वानिया ने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा लिया था, क्योंकि जुनेद उस खड़ूस सिकंदर खान की ही कॉपी था। वो उसकी तरह संजीदा मिजाज था, जबकि वानिया हंसमुख थी। मेरा उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो सकता। नूर कुछ करो, अगर मेरी उससे शादी होगी मैं कुछ भी कभी भी खुश नहीं रह सकूंगी। मेरे बच्चे इस कदर खड़ूस पापा के होते अपनी जिंदगी कैसे एंजॉय करेंगे? उसने तो पाबंदियां लगाकर ही मुझे और मेरे बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए घर पर कैद रखना है। वो जब भी बोलने पर आती थी तो उसके आसपास का उसे कोई होश नहीं होता था। नूर उसको खामोश करवाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो नॉन स्टॉप बोली जा रही थी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। नूर, जुनेद को देखकर फौरन से वहां से 9 2 11 हो गई थी। मोहतरमा, अगर हम मिल बैठ कर बात करें तो हो सकता है आपकी गलतफहमियां दूर हो जाए। हाय मेरे अल्लाह, ये यहाँ पर कहाँ से आ गया? उसने अपने सीने पर हाथ रख के ववेला मचाते हुए कहा। पलट कर देखा तो अपनी जगह पर उछल पड़ी, क्योंकि अपनी शानदार पर्सनालिटी लिए खड़ा मुस्कुराते उसको देख रहा था। वानिया ने अपनी आंखें जोर जोर से मसली, जैसे खुद को यकीन करवाने की कोशिश कर रही हो कि ये वही इंसान है या कोई और था। आप मुस्कुराती भी हैं? उसके मुंह से बेसाख्ता फिसला। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने फौरन से अपने लबों पर हाथ रख लिया। वैसे आपने मुझे जितना खड़ूस समझा हुआ है इतना मैं बुरा नहीं हूँ। मैंने तो आज तक आपको डांटा भी नहीं, मगर आप गुड़िया को डांटते रहते हैं। मैं उसकी हरकतों की वजह से डांटता हूँ ना। अपनी पसंदीदा औरत की मैं बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ और मोहब्बत भी करता हूँ। हल्का सा उसकी तरफ झुकता उसको दोबारा से हैरानगी से दो चार कर गया। वो जो थोड़ी देर पहले ववेला मचा रही थी अब उसकी गुर्बत में घबराने लगी थी। वो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे, इतनी जल्दी क्या है आपको? अभी तो मैंने आपसे मजीद कुछ बातें भी डिस्कस करनी है। वो दादी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी, आपको तो पता है। वो देखें दादी जान,
उसने जुनैद को कहा तो वो खौफजदा होकर पीछे की तरफ पलटा। वहां पर कोई भी नहीं था। वानिया भागती हुई अपने कमरे में चली गई। वानिया बेगम, मेरी प्यारी वानिया बेगम, वो उसकी पुश्त को घूरता मसरूर अंदाज में कहने लगा और अपने कमरे में चला गया। वानिया की शरारतें उसे बहुत अच्छी लगती थी। वानिया नेचर वाइज बहुत अच्छी थी। जुनैद को अपनी जिंदगी में इसी तरह की ही औरत चाहिए थी। रात 11 बजे का वक्त था। नूर दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकली थी। खड़ूस से सिकंदर साहब से बदला भी तो लेना था। वो कैसे इसको इतनी आसानी से छोड़ सकती थी या इतनी आसानी से माफ कर सकती थी? और जहां तक माफी का सवाल था तो ये तो नूर ने सीखा ही नहीं था। आफ्टर ऑल वो सिकंदर साहब की कजन थी। हाथ में उसने पेंट के डिब्बे उठा रखे थे। उसके पीछे पीछे वानिया भी दबे पांव चल रही थी, जिसकी अगले ही दिन मंगनी थी। तुम्हें लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं? हम बेहतरीन कर रहे हैं, तो मुझ पर यकीन रखो। यकीन के साथ साथ उसे उसके आसपास नजर भी रखो। वो जलील वहीद अगर यहाँ पर हुआ तो हमारी फिर से वीडियो बना लेगा, फिर बाद में हमें ब्लैकमेल करेगा। कसम से पिछले पूरे हफ्ते मैं उसको 12,000 दे चुकी हूँ। लेकिन मजे की बात पता, ये सब कुछ मैंने अपने बॉयफ्रेंड से लेकर उसको दिया था। चुप कर जाओ, अगर जुनैद साहब ने सुन लिया तो तुम्हारी जान ले लेंगे। दरअसल अपने बॉयफ्रेंड को तो उसने उसी दिन ही छोड़ दिया था, जिस दिन उसको पता चला था कि उसके साथ डबल गेम खेल रहा है। 3 दिन रोने के बाद वो फौरन से अपनी पुरानी वापस आ गई थी। वो ऐसी ही थी, गम को ज्यादा देर के लिए अपने जहन में सवार नहीं करती थी। वो शुक्र अदा कर रही थी कि जुनैद जैसा इंसान उसकी किस्मत में आ गया था। उसके दिल में जुनैद के लिए जो गलत फहमी थी वो भी उससे मुलाकात के बाद दूर हो गई थी। आज हम अपने शौहर नामदार के कमरे को बारबी डोल का कमरा बनाएंगे। वो दिल ही दिल में अपने शौहर की नजरें उतारते हुए बोली थी। और फिर जब आपके शौहर नामदार आपको पकड़ लेंगे तो फिर वो आपको जोकर बनाएंगे। उसकी कजन ने उसके अंदाज में कहा तो उसको घूर कर आके, तुम्हें लगता है कि मैं उस इंसान से डरती हूँ? बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है कि तुम उस इंसान से डरती हो। जब भी वो तुम्हारे सामने आता है ना, तुम्हारी कांप पे टांगने लगती है। तुम खुद कौन सा उससे मुकाबला करने की सकत रखती हो? वो दोनों आसपास का लिहाज किए बगैर लड़ना शुरू हो गई थी। होश की दुनिया में तब आई जब ताईजान की चंगाड़ती आवाज उनके कानों में पड़ी और फौरन से सीधी होकर खड़ी हो गई। रात क्या कर रही हो? और ये रंगों वाली डिब्बे लेकर कहाँ पर रही हो? ये हमारे घर में पड़े हुए थे, सोचा कि इन्हें हवेली के पिछले हिस्से में छोड़ कर आते हैं। यहीं पर रख दो, मैं सुबह मुलाजिम से कहकर इन्हें उठवा लूंगी। तुम लोग जाओ, रेस्ट करो। ताईजान नींद में थी। उनके जाने के बाद वो दोनों ही सिकंदर खान के कमरे में दाखिल हो गए थे। सिकंदर, जो कि अपने ऑफिस में बैठा था, उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ था। थोड़ी देर पहले उसने अपने कमरे की फुटेज ऑन की थी। उसे इतना तो अंदाजा था कि नूर चैन से नहीं बैठेगी। उसके दिल में गुदगुदी तो हो रही थी। उसको पेंट के डिब्बे उठाकर उसने अपने कमरे में दाखिल होता देखकर उसके माँ चल पड़ गए थे। अब इस औरत को मेरे जंगल से कोई नहीं बचा सकता। इस औरत का तो मैं वो हश्र करूंगा कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी। वो इस वक्त वानिया के साथ उसके कमरे में कपड़े डांस डांस कर रही थी, क्योंकि उसके बेड की चादर से साड़ी बनाकर झूम रही थी। कभी उसके परफ्यूम्स के साथ छेड़खानी कर रही थी। सिकंदर किसी को भी अपने परफ्यूम्स को हाथ लगाने की परमिशन नहीं देता था। उसको अजीब सी कोफत महसूस होती थी। अभी भी उसका दिल कर रहा था कि उड़कर वहां उन दोनों औरतों का दिमाग ठिकाने लगा दे। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी ये थी कि उस वक्त दुबई में बैठा हुआ था। एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था। इसी वजह से वो वानिया की मंगनी भी अटेंड नहीं कर सका था। उसने जुनैद को कॉल मिलाई ताकि उसको अपने कमरे में भेज सके और उन दोनों औरतों को वहां से निकलवा सके। मगर जुनैद का नंबर भी बंद जा रहा था। पूरे दिन की हेक्टिंग रूटीन के बाद वो अपनी गहरी नींद की वादियों में जा चुका था। उसने जल्दी से कैमरे में लगे स्पीकर को ऑन किया ताकि उनकी आवाज सुन सके। वैसे मेरे शौहर का ज़ौक इतना भी बुरा नहीं है। तो बिल्कुल ठीक करियो, तुम्हारे शौहर का ज़ौक बुरा नहीं बल्कि बदतरीन है। वो फल्ला जी, ब्लैक कलर का पेंट अपने कमरे में कौन करवाता है? मुझे तो ये देखकर ही कॉफत हो रही है। इसीलिए तो हम ब्लैक को पिंक में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए बोलती इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। गुस्से में भरा हुआ सिकंदर ना चाहते हुए मुस्कुरा दिया। जब उसने अपने आप को मुस्कुराते हुए नोट किया तो उसको यकीन हो गया कि वो बर्बादी की एंड लेवल पर पहुंच चुका है। उसके बाद मोहतरमा उसके कमरे की वॉल्स को पेंट करना शुरू हो गई थी। ना सिर्फ उसने वहां पर पिंक पेंट किया, बल्कि वहां पर सिंड्रेला की और स्लीपिंग ब्यूटीज की बड़ी बड़ी ड्राइंग भी बनाई थी।
اور ان ڈرائنگ میں کلر کر کے ان کو مزید نمایاں کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوں گے اور اتنا پیارا سجا ہوا کمرہ دیکھیں گے تو ان کی خوشی سے آنکھیں ہی بھیگ جائیں گی۔ وہ سکندر کو سوچ کر اس کا مذاق بناتے ہوئے بولی، آنکھیں تو آپ کی کسی اور کو بھیگنے والی ہیں۔ اگلے دن اس کی فلائٹ اس نے کروا لی تھی۔ وانیہ کی منگنی خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی اور وہ اپنی منگنی پر بہت حسین لگ رہی تھی۔ دادی جان نے فیصلہ کیا کہ اگلے ہی ہفتے وہ سکندر کا اور نور کا نکاح دوبارہ سے کروائیں گی۔ نور کے بویلے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں مہمان بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ نور لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کرائم پارٹنر وانیہ اس وقت اپنے ننیال کی طرف سے آنے والی کزنوں کے ساتھ مصروف تھی۔ اس کی کزنوں میں پورا گھر ہی بڑا ہوا تھا۔ حد سے زیادہ مہمان جمع ہو گئے تھے۔ زفرہ جو کہ سکندر خان کی کزن تھی، وہ نور کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اپنی چیختی ہوئی آواز میں بولی، وہ امی کہہ رہی ہے کہ آج آپ بائی کے کمرے میں سو جائیں۔ یہ سن کر نور کو اپنے وجود پر کیڑے مکوڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں کیسے وہاں پر سو سکتی ہوں؟ کیوں، کیا ہوا؟ تم ڈر گئی؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم بائی سے حد سے زیادہ ڈرتی ہو اور لوگوں کے سامنے جان بوجھ کر بہادر بننے کی کوشش کرتی ہو۔ زفرہ نے اس کی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اس کی دشمن کی بہن تھی۔ اپنی دشمن کی بہن کے سامنے وہ کیسے خود کو ڈیگریڈ کر سکتی تھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس سے ڈرتی ورتی نہیں ہوں۔ اگر تمہاری امی نے کہا تو ٹھیک ہے، میں ان کے کمرے میں سونے کے لیے تیار ہوں۔ کمرے میں ہونے والے پینٹ کے بارے میں وہ سوچ کر اس کی اس قدر شدید گرمی میں بھی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم پسینے میں پوری طرح بھیگ گئی ہو؟ ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے چلتی ہوں۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اس اندازہ ہی نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے سکندر خان حویلی واپس آیا تھا، اور یہ سب کچھ زفرہ بیگم انہی کے کہنے پر تو کر رہی تھی، کیونکہ بدلے میں سکندر صاحب نے انہیں 10,000 روپے دیے تھے۔ اس حویلی میں رہنے والا ہر شخص ہی رشوت کا بھوکا تھا۔ صرف کچھ ہزاروں کی گیم ہوتی ہے اور انسان اپنی مرضی کے بندے خرید لیتا ہے۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ تو گئی، مگر اسے کمرے میں مردانہ پرفیوم کی خوشبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، اس انسان کے ساتھ میرا کیسے گزارا ہوگا؟ اس کے کمرے میں مجھے شدید الجھن ہو رہی ہے۔ وانیہ ٹھیک کہتی ہے، اس کے کمرے میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ خود موجود نہیں ہوتا، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ خود یہاں پر ہے، مگر پھر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گئی۔ اس نے اپنے آپ سے بے ساختہ سوال کیا۔ جیسے اس نے کروٹ بدلی، کسی نے اسے اپنے اوپر مضبوط بازو سے اسے تھام لیا تھا، اور اگلے پل وہ سکندر کے نیچے موجود تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بھاری وجود اس وقت اس نازک کلی کے اوپر گرا ہوا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اس کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن لگتا تھا کہ سکندر آج اس کو بخشنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا۔ ارے میری جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتی تھی، اس کو سزا دینا چاہتی تھی، مگر اس کا نرم وجود محسوس کرتے سکندر سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ اس کی پسندیدہ عورت اس کی باہوں میں موجود ہے اور اس کے بے حد قریب ہے۔ اس کے ساتھ جیسا چاہے ویسا سلوک کر سکتا ہے۔ اب پلیز پلیز دور ہٹے، شوہر ہوں، تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کی گردن پر جھک گئی۔ اگلے لمحے اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑنے لگا۔ وہ سسکنے لگی، کبھی اس کی شرٹ مضبوطی سے پکڑتی، اپنی مٹھی میں دبوچ لیتی، اور کبھی اس کے سینے پر زور زور سے خراشیں مارنے لگتی، مگر سکندر کو دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ پلیز، اسے دوبارہ سے سسکتے ہوئے کہا۔ سکندر نے اس کی گردن کو آزاد کرتا ہوا اس کے بعد اس کے ہونٹوں کو اپنے گرفت میں لے چکا تھا۔ نور کو لگ رہا تھا کہ وہاں پر آ کر اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی۔ وہ تو اس انسان کی کھڑوس سمجھتی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر رومانٹک ہو سکتا ہے۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو اپنی سانسیں ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہونٹوں کو آزاد کرنے کے بعد اب وہ اس کی آنکھوں کو چومنے لگا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا اور اس کی گالوں پر آ کر رک گیا، جس کو سکندر نے پیار سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چن لیا۔ پلیز مجھ سے دور ہو جائے۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے کا پینٹ تم نے چینج کیا؟ یہ سن کر اسے اپنی رہی جان بھی نکلتی محسوس ہوئی۔ کون سے پینٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سکندر نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی، اور اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔ اس نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ سکندر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں سے ہٹائے
اور بیڈ کی ساتھ لگا دیا۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ نور نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اور کبھی بھی وہ انصار کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ انسان تو اس کی جان نکالنے کے در پر تھا۔ پلیز مجھے معاف کرتے، وعدہ کرتی ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اب جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر مجھے کس کرو۔ یہ سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو سکندر نے اس کو کس کیا تھا، وہ بدلے میں اس کو کیسے کس کر سکتی تھی؟ سکندر نے اس کو گھورا تو اس نے فوراً سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ لیا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میری گستاخیاں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سکندر کا ہاتھ جیسے اس کی شرٹ پر گیا تو زور زور سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے میں آپ کو کس کر رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے وعدہ کرے کہ دوبارہ کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو گی اور نہ ہی دوبارہ کبھی مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرو گی۔ وہ میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتی، وہ اصل میں نا کبھی کبھار مجھ پر شیطان آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میرے سر کی قسم اٹھا کر کہو تم ایسا کام دوبارہ نہیں کرو گی، آپ مر جائیں گے۔ اس کے منہ سے پھسلا۔ سکندر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر بے ساختہ ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بہت پیاری تھی اور یہ بات اس نے آج نوٹ کی تھی کہ وہ کم ہنستا تھا، لیکن جب ہنستا تھا تو بہت پیارا لگتا تھا۔ وہ مسرور انداز میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس طرح سے دیکھو گی تو پھر میرے لیے آزاد کرنا مشکل ہو جائے گا جانے من۔ یہ کہہ کر اس کے بالوں کی لٹوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے لگا۔ وہ اس قدر رومانٹک نکلے گا یہ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ چلو پھر مجھے کس کرو۔ وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہوا، اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا تو اس نے آگے بڑھ کر آنکھیں بند کر کے اس کی گال پر کس کر دیا۔ یہ کس طرح کا کس ہوتا ہے؟ مجھے ہونٹوں پر کس چاہیے۔ وہ جان بوجھ کر اسے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کیونکہ وہ شرم سے لال ہو رہی تھی، تو اس کی حالت دیکھ کر مسرور ہو جاتا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ سائڈ پر ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی حالت کو سیٹ کر کے وہ بہت تیزی سے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ تب تک وہ بھی شرٹ پہن چکا تھا۔ وہ بھائی مجھے نا ان کی ایک اور حرکت کے بارے میں پتا چلا ہے۔ ابھی وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ سکندر کے کمرے کا حال دیکھ کر ہنسنے لگا۔ ہماری اگلے 3 ہفتوں کی پاکٹ منی بند ہو گئی ہے، یہ کہہ کر سکندر نے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا اور وہ اپنی ہی شکل دیکھ کر واپس پلٹ گیا تھا۔ یعنی اب اس حویلی میں ہنسنا بھی منع ہے۔ نور سکندر کی سب سے چھوٹے چچا جان کی بیٹی تھی جس کا اس نے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بچپن سے بے حد معصوم تھی، پیاری تھی۔ اس کے بابا سکندر سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ بچپن میں انہوں نے نور کا سکندر سے نکاح کروا دیا تھا۔ تب وہ بہت چھوٹی تھی، اسے نکاح کا ٹھیک طرح سے مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ اسے دادی جان نے کہا تھا کہ لوگ گڈا گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں، جس میں وہ گڈی تھی۔ وہ 12 سال کی تھی جب اس کے بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی اس دنیا سے چل بسی تھی۔ اسے دادا جان کی حویلی میں سب سے زیادہ زہر سکندر ہی لگتا تھا۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو اس کو پتا چلا کہ اس کا نکاح سکندر سے ہو چکا ہے۔ تب سے وہ اس کو اور بھی زیادہ زہر لگنے لگا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی شرارتیں کرتی تھی جس سے وہ چڑھتا تھا۔ اس کا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ کر کے اس سکندر کے دل میں اترنے میں کامیاب ہو جائے گی اور اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد وہ مزے سے اپنی زندگی گزارے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ جب بھی کوئی شرارت کرتی تو سکندر اس کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس کرتا اور اس کے لیے بہت اہمیت کی وہ حامل تھی۔ اس سے پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وانیہ اور نور سارا دن کچن میں گزارتے تھے کیونکہ اب سکندر نے انہیں تائی جان کے حوالے کر دیا تھا اور سکندر نے تائی جان کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ اگلے 3 ہفتوں تک انہیں سے کھانا بنوانا ہے، کچن کے سارے کام انہیں پر سے کروانے ہیں کیونکہ اب یہ کچھ زیادہ ہی بے قابو ہوتی جا رہی ہیں۔ یار مجھے جینس شرٹ میں پہننے کا بہت شوق ہے۔ سکندر صاحب یہاں پر نہیں ہے تو کیوں نہ یہ کنسرٹ پر جانے کا پلان بنائے؟ اور نور پرجوش انداز میں چلائی کمرے کے اندر داخل، یہ لو میڈم، یہ میرے ہاتھ دیکھو اور مجھے معاف رکھو، تم خود جاؤ پلاننگ کرو۔ جب بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ بناتے ہو تو وہ جلاد بن کر میرے سر پر نازل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس کو کیسے علم ہو جاتا ہے۔ میں اکیلے کیسے پلاننگ کر سکتی ہوں؟ رکو میں وحید کو اور باقی کزن کو بھی بلاتی ہوں۔ ندا سب کچھ ہینڈل کر کے کنسرٹ کی ٹکٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے کر پہنچ گئی تھی اور وہاں سے 10 بجے کی وقت نکلنے والے تھے۔ وہ دبے پاؤں پچھلے حصے سے باہر آئی
لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پکڑی گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اور تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کا دل ایک دم سے سینے سے نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دشمن جان بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑا سینہ، وائٹ شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جہاں سے اس کے سینے کے بال واضح ہو رہے تھے۔ نور نے بے سخت اس کی چارمنگ پرسنالٹی پر نگاہ دہرائی۔ وہ وہ میں سکندر خان کے سامنے آج جانے اس کی ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ کیا بکری کی طرح میں کر رہی ہوں؟ جو سوال پوچھا اس کا جواب دو۔ اب کی بار اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ پیپرز کی تیاری مکمل ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نور کا وجود ہولے ہولے لڑس رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیرنے لگے تھے۔ اس نے اپنے قصدوں کے گروپ کو تلاش کرنا چاہا جو کہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ بلیک کلر کی جینس کے اوپر بلیک کلر کی لیدر جیکٹ پہنی وہ اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بال اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ آپ تو کراچی میں تھے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا اس لیے میں آج شام کو ہی واپس آ گیا، اور شکر ہے کہ میں نے اپنے آنے کے بارے میں تم لوگوں کو انفارم نہیں کیا، ورنہ تم لوگوں کے اس منصوبے کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ وہ طنزیہ انداز میں اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اسے گھورتے بولے۔ میں کتنی بار سمجھایا میں نے کہ چادر لیے بغیر حویلی سے باہر مت نکلا کرو۔ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھا اور اس کے بالوں کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹنے لگا۔ نور ابھی بھی ہمت پیدا نہیں کر پائی تھی کہ وہ اپنی نگاہیں اٹھاتی اور اس دشمن کے سامنے خود کو بہت وہ بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اگلے لمحے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس سے دور بٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سکندر خان کی قوت بہت مضبوط تھی۔ وہ چاہ کر بھی سکندر خان کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی۔ میں تمہیں لاسٹ ٹائم کیا سمجھایا تھا؟ اگر اس بار تم نے غلطی کی تو تمہیں سزا دوں گا، چھوٹی لڑکی، اور اگر تم نے مجھ سے کیا کہا تھا، تم دوبارہ کبھی بھی میرا اعتماد نہیں توڑو گی۔ وہ اس کو اس کے کی ہوئی باتیں یاد کروا رہا تھا۔ وہ میں نے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ فرحات بھائی، اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ فرحات اور باقی کزن جو کہ اپنی مخصوص جگہوں پر چھپ گئے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو جلاد کے ساتھ اندر جاتے دیکھا تو ایک دوسرے کو بےچارگی سے گھورتے ہوئے فکر مند ہوئے۔ فکر مت کرو، وہ اسے کچھ بھی نہیں بتائے گی، اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ دراصل ان کی گینگ کا سب سے پہلا اصول یہی تھا کہ ان کی گینگ میں سے کوئی بھی آدمی پکارا جاتا تو وہ تفشیش کے جانے پر یوں خاموش ہو جاتے تھے جیسے ان کے پاس زبان پر نہیں ہے، اور اگلے دن کسی نے راز اگلنے کی کوشش کی تو اسے گینگ سے نکال دیا جائے گا۔ سکندر خان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی اور اس لڑکی کو زور سے بیڈ پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی، نہ جانے اب یہ شخص اسے کون سی سزا دینے والا تھا۔ تو میری بیوی صاحبہ نے یہ سب کچھ دوسرے مردوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا تھا کیا؟ وہ عجیب سے انداز میں بولتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور اس کی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنی ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیے۔ نہیں نہیں، اس نے لڑتے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور اس کے بے حد قریب موجود تھا۔ ظالم انسان کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گال شرم کی وجہ سے لال ہو رہے تھے اور اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھی۔ سکندر خان اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہ لرز اٹھی تھی۔ اس کی قربت میں وہ اسی طرح سے بے چین ہو جاتی تھی۔ اگلے لمحے وہ اس کی آنکھوں کی لو کو اپنی دانتوں تلے دبا چکا تھا اور اسے سسکنے لگی تھی، مگر سکندر خان کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اب اس کا نشانہ اس چھوٹی سی لڑکی کی گردن تھی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا۔ دروازے پر ہونے والی دستک سن کر وہ دونوں ہی بری طرح سے چونک اٹھے۔ نور تیزی سے پیچھے کی طرف لپکی اور شکایتی انداز میں سکندر خان کو گھورنے لگی، جو ابھی بھی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، سامنے وحید کھڑا تھا۔ وہ بھائی، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ وہی سوچ رہا تھا کہ وہ اوور سمارٹ بنے گا اور اس چھوٹی سی لڑکی کو جلاد کی شکل میں نکالنے میں کامیاب ہو جانے کی مبارکباد دے گا۔ مجھے بھی تم لوگوں سے کام ہے بالا۔ یہ کہہ کر وہ نیچے لاؤنج میں چلا گیا اور تب وہ بھی اٹھ کر اپنی حالت درست کر چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے تمہیں کچھ کہا کیا؟ بس کھانا ہے، کھانے پر ہی بولا تھا۔ شکر ہے کہ تم آ گئے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔
سردار سکندر خان نے اسے اس کے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میری قسمت خراب تھی جو میں نے اس انسان سے نکاح کر لیا۔ توبہ توبہ، اس قدر ظالم انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور دیکھو تو گھر کا کیسا بیچ حشر کر دیا ہے، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے زندہ نکل جائے گا۔ اس کے کانوں کی لو ابھی بھی شدید درد کر رہی تھی، گردن میں الگ ہی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی۔ ہٹلر کہیں کا ظالم انسان! اس کو کوستی وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئی، جلدی سے جا کر چینج کیا، اور اس سے پہلے کہ دادی جان دیکھ کر وہ اپنے پرانے خلیے میں واپس آ جاتی، ملازمہ پہلے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کیا ہوا ہے بانو، پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ نیچے سکندر صاحب یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ آپ کو بلا رہے ہیں، مگر میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ نیچے نہ جائیں۔ میں ان کو جا کر بتا دیتی ہوں کہ آپ سو رہی ہیں، آپ بس سونے کی ایکٹنگ کریں۔ بانو کو چھوٹی لڑکی بہت پسند تھی، اس کی چھوٹی بیوی اس سے بہت اچھی بنتی تھی، لیکن ہوا کیا، نیچے کیا چل رہا ہے؟ وہ کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی، اور اس وقت بھی سکندر خان کی نظر اس پر پڑی تھی۔ اب کیا تمہیں ایک الگ سے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بولا تو اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ یا میرے اللہ، اس ظالم انسان سے حفاظت فرما۔ اس کے سارے میل کزن لان میں موجود تھے اور زمین پر گول گول ہو رہے تھے۔ اس طرح سے ہی وہ پورے لان کا چکر کر رہے تھے، جبکہ لڑکیاں ہاتھ اوپر کیے لان میں بھاگ رہی تھی۔ وہ خڑوس انسان سزائیں بھی فوجیوں والی دیتا تھا۔ جب وہ نیچے پہنچی تو وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ آج کے بعد تم ہماری گینگ کا حصہ نہیں ہو، ویدا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے اس ظالم انسان کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور میں ایسا کر بھی کیسے سکتی ہوں؟ وہ من آتے ہوئے بولی۔ تو کیا پھر اس انسان کو وجدان ہوا؟ ویدا نے کوفت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اب اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ابھی میں اس کے اتنے قریب نہیں گئی۔ وہ شرارتی انداز میں کہتی اس وقت ویدا کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ تم تو چپ ہی کر جاؤ، تمہاری جان تو میں اپنے ہاتھوں سے لوں گی، صرف اور صرف ایک بار یہاں سے نکلوں۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ سب لان میں ہی چکر کاٹتے رہے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ زمین پر سب سے پہلے گرنے والی نور ہی تھی۔ وہ ہر چیز کا لحاظ کیے بغیر بازو پھیلا کر زمین پر لیٹ چکی تھی، اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سکندر خان نے یہ دیکھا تو اس کے نئے سرے سے اسے غصہ آنے لگا۔ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھایا۔ اب کیا تمہیں مجھے ہر چیز کے بارے میں سمجھانا پڑے گا؟ میں نے کیا کہا تھا، اور آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ چپ کر جاؤ، مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے۔ جو شرارت تم لوگوں نے کی ہے نا، اس کا حساب کتاب برابر کرنا تو بھی باقی ہے۔ تم میں سے اب کوئی بھی میری اجازت کے بغیر اس حویلی سے قدم باہر نہیں نکالے گا۔ بھائی ہم تو لڑکے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں میں سے ذرا بھی غیرت ہوتی تو اس حلیے میں اپنے خاندان کی عورتوں کو آدھی رات کے بعد باہر نمائش کے لیے نہ نکلتے۔ وحید کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اب وہ سردار جی کو کیا پتا تھا کہ وہ لڑکیاں تو ان کے قابو میں ہی نہیں تھی۔ تم تو مجھ سے آ کر ملو، تم سے میں سارے حساب کتاب بہت اچھے پیسے برابر کروں گا۔ نور کے کانوں میں جھکتا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ساری کزنز نور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پلیز میری بات کا یقین کرو، میں نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہوں۔ جی جی بیگم صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ شکور نے ان کو بتایا۔ شکور کو کیسے پتا چلا؟ ان کی حویلی کا چوکیدار تھا۔ جب آپ لوگ باہر جانے کی پلاننگ کر رہے تھے تو وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا تھا، اور اس نے بھائی صاحب جی کو کال ملائی تھی، اور وہ سارے ندا کو غصے سے گھورنے لگے تھے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا میں نے، اپنی زبان کو لگام دیا کرو، تم بھی نا ہر جگہ پر شروع ہو جاتی ہو۔ تمہاری وجہ سے میری کوہنیاں دکھنے لگی ہیں۔ وحید نے اپنی کوہنیوں کو دیکھتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے کہا، عورتوں کی طرح نا رونا مت شروع کر دینا، جاؤ مرد بنو اور درد کو برداشت کرو۔ سنبل نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور مزے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہ پڑا۔ نور جو اپنے کمرے میں جانے ہی لگی تھی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ سکندر خان ہی تھا جو اس کو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دوبارہ سے وہ کپڑے پہن کر میرے کمرے میں آ، یہ کہہ کر اس نے اس کے بالوں کو پیار سے سنوارا اور اس کے چہرے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، میری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں۔ ارے دیکھیں میں تو سو بھی رہی ہوں۔ تو اس وقت بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ سکندر کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ ڈھل گئی۔ وہ اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا،
مگر اس طرح کی حرکتیں کر کے اس کے غصے کو فوراً سے ظاہر کر دیتی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے کمرے میں آنے کے لیے راضی نہیں ہو تو میں خود ہی تمہارے کمرے میں آ جاتا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ میں 2 یا 3 گھنٹوں کے لیے نہیں آؤں گا، بلکہ پوری رات ہی تمہارے کمرے میں گزاروں گا۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ وہ پیار بھرے انداز میں اس کے اڑتے ہوئے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں آ رہی ہوں، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئے جہاں پر پہلے سے ہی وانیہ موجود تھی۔ انسان کے ساتھ ٹائم ضائع مت کرو۔ اگر وہ باز ہی نہیں آتی تھی۔ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں؟ نہیں تو میں تو پریشان نہیں ہوں، بالکل بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے مسکرانے کی کوشش کی مگر مسکرا نہیں سکی۔ کیا تمہیں میں شکل سے بیوقوف نظر آتی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں لوگوں کی شکل پڑھ کر پتہ لگا لیتی ہوں کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کیا پتا پھر سے بھائی نے کچھ کہہ دیا ہو۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، اس نے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ پھر سے ان کو کوئی سزا دینے کا ارادہ ہوگا۔ میری مانو تو سو جاؤ، کل صبح بہانہ بلا لینا، مگر انہوں نے تم پلیز اپنے کمرے میں سو جاؤ نا۔ اسے وانیہ کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں رات 2 بجے تک لائٹ آن کر کے رکھوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے کرنا ہے کیسے کرو، بس تم میرے کمرے میں ہی رہ جاؤ۔ وانیہ کے اس کے ساتھ ڈیل ہو گئی اور وہ بدلے میں وانیہ کو اپنا فیوریٹ سوٹ دینے والی تھی، جو کہ اس کے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ مگر اب کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا تو پڑنا ہی تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا تو وہ غصے سے تن فن کرتا اس کے کمرے میں پہنچا۔ محترمہ کو رات کے وقت اپنا کمرہ اس وقت لاک کرنے کی اجازت نہیں تھی جب تک محترم ان کے موبائل پر میسج کر کے ان کو کمرہ لاک کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ سامنے وانیہ بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کو کوئی کام تھا؟ وانیہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا، کہاں اتنی آسانی سے قابو آنے والا تھا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر تم ایزی ہو تو نہیں، ابھی تو میں بالکل بھی ایزی نہیں ہوں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ میں صبح آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ جس کے دل میں چور ہو اس طرح کی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ اس بات کا یقین نور کو اس دن ہو گیا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، صبح مجھ سے آ کر مل لینا۔ یہ کہہ کر دروازہ بند کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نور نے جلدی سے اپنے چہرے کے اوپر سے کمبل ہٹایا۔ اس قدر شدید گرمی میں بھی اسے کمبل میں 5 منٹ کے لیے اپنا منہ چھپانا پڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں پھنسنے والی تھی، پتہ نہیں اب مجھ سے کون سی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اب اپنی ٹینشن ہونے لگی۔ صبح نور گہری نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وانیہ نے کمبل درست کیا اور جھنجھلاتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر دروازہ کھولو، پتہ نہیں کون آ گیا۔ رات کے وقت وہ وانیہ کی وجہ سے لیٹ سوئی تھی۔ دروازہ کھلا تو سامنے محترم سکندر خان کھڑے تھے اور اس کو غصے سے گھور رہے تھے۔ اپنا ٹریک سوٹ پہن کر آؤ، ہم لوگ جوگنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ مگر مجھے اس سے بہانا چاہا۔ اس کی گوری پر وہ خاموش ہو گئی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کیوں مجھے سکون کا سانس لینے کی اجازت؟ اس کو لگ رہا تھا کہ ماضی میں اس نے جتنی بھی شرارتیں کی ہیں، اب وہ ظالم انسان اسے اس کی انہی شرارتوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی تیار ہو کر اس کے ساتھ ہی حویلی سے باہر نکل آئے۔ پورا گاؤں اس وقت گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس خاموشی میں صرف اور صرف ان کے قدموں کی آواز تھی۔ تمہارا رزلٹ کیوں خراب آیا؟ یہ سن کر وہ اپنی جگہ سے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ چلتے رہو، دوبارہ مت رکنا۔ اس کو ڈانٹنے والے انداز میں تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ اصل میں اس بار مجھے ٹیچرز اچھے نہیں ملے تھے، پتہ نہیں کیا پڑھاتے رہتے ہیں۔ اب مجھے پڑھانے کے لیے حویلی میں تمہاری ٹیچرز نے مجھے کال کر کے بتایا کہ تم نے 2 ہفتے کلاسز بند کی تھی۔ تم کالج جاتی تھی، اپنا بیگ رکھتی تھی اور پھر اس کے بعد گھومنے کے لیے نکل جاتی تھی۔ واپسی پر اپنی دوست سے اپنا بیگ منگوا لیتی تھی۔ یا میرے اللہ، اس کو ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی جادو ہے؟ سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے معصومیت سے کاؤنٹر کوسچن کیا تھا، میرا بی پی ہائی مت کرو۔ وہ غصے سے خراتے ہوئے بولا، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں پتہ ہے کہ میرے ہاں معافی کا لفظ ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں کو سزا دیتا ہوں اور اس بار تم میرے ساتھ کشمیر چل رہی ہو، مگر ابھی تک تو ہم دونوں کے رخصتی بھی نہیں ہوئی نا۔ فکر مت کرو، کل ہی میں دادی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ اس ہفتے تو میں رخصت کروا کر ہی لے کر جاؤں گا۔ آپ نے کہا تھا کہ جب تک میری پڑھائی، بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں مجھے۔ اور پھر اس دن اس ظالم انسان نے تقریباً 5 گھنٹوں تک اس سے جاگنگ کروائی۔ وہ گرتی پھرتی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو سامنے وحید کھڑا سیب سے انصاف کر رہا تھا۔ افسوس ہو رہا ہے آپ پر، ایسے مجھے اندازہ نہیں تھا
کہ ظالم انسان کی زندگی میں داخل ہونے کے بعد تمہاری زندگی جہنم بن جائے گی؟ تم تو چپ ہی کر جاؤ، میں ابھی جا کر نا تمہاری 5 گرل فرینڈ کے بارے میں دادا جان کو بتاتی ہوں۔ تم تو ہمارے خاندان میں مرد کے نام پر دبا ہو۔ او ہیلو، خبردار جو تم نے میری مردانگی پر انگلی اٹھائی۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو گیا، جبکہ اس کو منہ چراتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں اس کے ساتھ رخصت ہو کر نہیں جا سکتی، اس سے تو میرا حال خراب کر دینا ہے۔ وہ تو مجھے میرے سارے گناہوں کی سزا ایک ساتھ ہی دے دے گا۔ اسے کوئی ایسا پلان بنانا تھا جس کے ذریعے وہ سب سے باہر نکل سکتی، مگر کیا یہی سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا تھا، اور اس کی شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی، بلا شبہ وہ آسمان سے اتری کوئی پری ہی معلوم ہو رہی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا تو بے سختہ ماشاء اللہ کہتا۔ جیسے ہی سکندر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا، وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ وہ جب بھی اس کے قریب آتا تھا تو اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی جب ہال کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا اور اجنبی لڑکی تن فن کرتے اندر داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے سکندر خان کا گریبان مضبوطی سے پکڑ لیا۔ سکندر خان نے ایک جھٹکے سے اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے آزاد کروایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم، اور ہوتی کون ہو میرا گریبان پکڑنے والی؟ یہی سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے۔ تم نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کر سکتے ہو؟ تم ہوتے کون ہو مجھ پر یہ سوتن لانے والے؟ پورے ہال میں گہری خاموشی پھیل گئی تھی۔ سب لوگ بے یقینی سے سکندر خان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کاغذات نکالے اور زور سے نور کے سامنے پھینک دیے۔ دیکھو، یہ میرے بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ ایک دھوکے باز فراڈی انسان ہے جس نے میرے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی ہے، مگر میں نہیں چاہتی کہ یہ تمہاری زندگی کے ساتھ کھیلے۔ سکندر نے گارڈ کو حکم، اس کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لے کر چلے گئے۔ وہ نور کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا کہ نور 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم تو دھوکے باز اور فریبی انسان ہو۔ اپنی پسندیدہ عورت کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس عورت کو پہچانتا تھا، اور عورت اس کے آفس میں کام کرتی تھی اور کافی عرصے سے اسے لائن مار رہی تھی، مگر اس عورت کی ذات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس لیے اس کو یہ بھی کلیئر کیا تھا کہ وہ نکاح فائٹ ہے اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا۔ دادی جان، میں کبھی بھی اس انسان کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ دادی جان نے بھی افسوس سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ صرف تایا جانی تھے جنہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی، اور اسے کسی بھی رویے پر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا دکھ اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے رویے پر پہنچا تھا۔ اسی وقت پتھر کا ہو گیا اور اس کی انا اس کی محبت پر غالب آنے لگی۔ وہ رات کے وقت بھی اس سے بات کرنے کے لیے گیا، مگر نور نے دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا اور روتے ہوئے بولی، مجھے آپ جیسے شخص کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے آپ جیسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق رکھنا ہے۔ میں آپ سے طلاق چاہتی ہوں۔ میرا کوئی قصور نہیں اور یہ بات تم جانتی ہو۔ میرا کردار تمہارے سامنے ہے پچھلے 28 سالوں سے۔ وہ صفائی پیش کرنا چاہتا تھا مگر نور نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھائی رہی۔ جس دن میں خود کو بے قصور ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا نا، اس دن تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے 2 ہفتوں تک اس نے نور سے کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ اس نے تو نور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ صبح وہ جلدی آفس کے لیے نکل جاتا اور رات کو لیٹ واپس آتا۔ ایک دن وانیہ بھاگتے ہوئے نور کے پاس آئی اور پرجوش آواز میں چلاتے ہوئے بولی، وہ عورت جھوٹ کہہ رہی تھی، سکندر بھائی اس کے بچے کے باپ نہیں بننے والے۔ یہ کہہ کر وہ خوشی سے دور کر کے اسے گلے لگ گئی، جبکہ نور کا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ اسے شام ہی سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور دادی جان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چونکہ سارے ہی غلط فہمیاں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بیگم صاحبہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس کی جانب جھکتا ہوا اس کو خوف زدہ کر چکا تھا۔ اس نے معصومیت سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ سکندر اس کو ساتھ لیے گلگت گیا۔ پہلے دن ہی سکندر نے اس کو یہ بات واضح کر دی تھی کہ اب وہ اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں لایا، بلکہ ملازمہ کی حیثیت سے لایا۔ وہ اسے ساری حویلی کا کام کرواتا، اس سے ویسا ہی سلوک کرتا جو سلوک ملازمہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس سے غصے سے بات کرتا، وہ اس کا رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ سکندر کا پیار دیکھا تھا، یہ غصہ تو اس کے لیے نیا تھا۔ اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ نہ تو اس کی خبر لیتا تھا اور نہ اس کی ذات میں کوئی دلچسپی ظاہر کرتا تھا۔ اگر اس کے قریب آ کر بیٹھتی تو وہ اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ ایک دن نور نے اس کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے۔
تم نے غلطی نہیں کی یا تم نے گناہ کیا ہے، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو مجھے تم پر بھروسہ تھا، تم سے امید تھی، تب تم نے میرا بھروسہ، میری امید کو توڑا ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ وہاں سے چلا گیا۔ اس دن وہ دل برداشتہ ہو کر حویلی سے باہر چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ جب اس کو احساس ہوا تو وہ بہت دور آ چکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا اور گہرا جنگل تھا۔ دور سے جانوروں کے غورانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں میں ڈوب گئی تھی۔ دوسری طرف سکندر نے پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اس کی پسندیدہ عورت، وہ کہاں پر جا سکتی تھی؟ اس نے اس آس پاس ہر جگہ تلاش کیا مگر اس کو کہیں نہیں ملی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو اس علاقے کے چھان بین پر لگا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ وہ قریبی گاؤں میں ملی ہے۔ وہ اپنی جیپ میں سوار ہو کر وہاں پر گیا۔ اسے دیکھ کر سکندر کو اپنے جلتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے ایک جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ جب وہ اس کے گلے لگی، پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کو حویلی واپس لانے کے بعد سکندر نے اس کی مٹی میں ڈوبے ہوئے پاؤں پکڑ کر اسے معافی مانگی تھی، جبکہ وہ اب اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ سکندر کو آج اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی سانسیں اسی لڑکی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو کہ اس کے لیے اس کی کل کائنات تھی۔ وہ اس کو معاف کر چکا تھا کیونکہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی کہ سکندر نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی بیڈ پر گر گئی تھی اور سکندر اس کے اوپر جھک چکا تھا۔